محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک بیماری کے حوالے سے بتائیں گے جسے بواسیر کہتے ہیں، پائلز ہیمورائڈس۔ یہ ایک اذیت ناک اور نامراد بیماری ہے جو مقعد کی سوزش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مقعد کے اندر خون کی نالیوں کے پھول جانے کو بواسیر کہتے ہیں، کیونکہ جب خون وریدوں میں سے واپس نہیں جاتا تو وہاں پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مرض پاکستان میں عام ہے، اور اگر اس مرض کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو مرض بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے۔ قبض اور بواسیر چند ایسے امراض میں سے ہیں جو انسان کی طبیعت میں بے چینی کا سبب بنتے ہیں، اور اس کا علاج ممکن ہے اگر بر وقت تشخیص کر لی جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 قسموں میں ہوتی ہیں: خونی، بادی اور مسوں والی بواسیر۔ انتڑیوں کی بیماری ہے جو انتڑیوں کی کارکردگی میں خرابی واقع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ بڑی آنت میں سوزش پیدا ہونے، خاص طور پر آخری حصے میں ورم ہو جائے تو مقعد بھی متاثر ہوتی ہے، اور یوں مقعد کا منہ پھول جاتا ہے اور وہاں مسے بن جاتے ہیں۔ اور خونی بواسیر یہ ہے کہ اس میں خون نکلنے لگتا ہے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب کے حوالے سے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ذہنی اور اعصابی تناؤ میں رہنے والوں کو بھی بواسیر ہو سکتی ہے۔ بادی گوشت، تیز مرچ مسالہ، یہ انسٹنٹ فوڈ، بازاری غذائیں، مسالے دار چیزیں، فاسٹ فوڈ، یہ کوکا ڈرنکس، ہر قسم کے انسٹنٹ ڈرنکس، بیکری کی مصنوعات، ثقیل غذائیں، بد پرہیزی، تو یہ سب آپ کی بواسیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو صبح شام ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، جن کا بیٹھنے کا کام ہے اور کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے، جنہیں موٹاپا ہو جاتا ہے، معدے کے امراض، تنتریوں کی بیماریاں، اور زیادہ پرجیٹو جو لوگ لے لیتے ہیں قبض دور کرنے کے لیے، سستی، کالی، یہ سارے اسباب ہیں۔ خواتین میں حیض کا بند ہو جانا، اور حمل کے دوران بھی بعض خواتین کو بواسیر ہو سکتی ہے۔ سگریٹ پینے کا استعمال، یہ بھی ہو سکتا ہے، جو لوگ سگریٹ نوشی زیادہ کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، لیکن یاد رکھیے آپ نے خود سے علاج نہیں کرنا۔ یہ ویڈیو ایجوکیشنل پرپز کے لیے، اور آپ نے کسی اپنے شہر کے مستند ہومیوپیتھ سے علاج کرنا ہے۔ میں چونکہ کمپیوٹر سافٹ ویئر یوز کرتا ہوں اور عرصہ 30 سال سے کر رہا ہوں، اس لیے کمپلیٹ ڈائنامکس ریپرٹری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بواسیر کے ضمن میں، خونی بواسیر کے ضمن میں 129 دوائیں درج ہیں، جن میں ایکونائٹ، ایسیکیولس، کولنسونیا، ایمامالس، لائکوپوڈیم، ناکسفامیکا، سلفر، پوڈوفائلم، یہ خاص الخاص دعائیں ہیں۔ اور اگر ایکونائٹ پر بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی ورمی کیفیت ہو، ایکیوٹ حالت ہو اور فوری کوئی تکالیف آ جائیں تو ایکونائٹ ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں خوف اور بے آرامی، پینک عام چیز ہے۔ جلد گرم اور خشک ملے گی آپ کو۔ یہاں مختصر حال دعاؤں کا بتائیں گے آپ۔ ایسیکیولس، جہاں مریض کو مقعد میں تیلیاں چبھنے کا احساس ہو، ساتھ قبض ہو، بواسیر کے ساتھ کمر درد، یہ ایسیکیولس کی امتیازی نشانیوں میں سے ہے۔ اس طرح کالنسونیا خونی بواسیر کی نہایت عام دعا ہے، اور مریض کی اگر دل کی علامات غائب ہو جائیں، بواسیر کی علامات سامنے آ جائیں، تو یہاں بھی کالنسونیا بہت
ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسی لیڈی جنہیں پریگننسی کے دوران بواسیر کی شکایت آ جاتی ہے، وہاں کولنسونیا بھی بڑی عام دوا ہے۔ ارسینکم البم، اس میں انگزائٹی اور جلن اور گرمائش سے سکون ہونا، یہ ارسینکم البم کی کریکٹرسٹکس علامات ہیں۔ مکت جو ہے آگ کی طرح جلتی ہے۔ ہیمامالس، جہاں خون گاڑھے رنگ کا ہوگا اور دردوں والا اخراج اور پیچش لگے ہوں گے، وہاں یہ ظاہر ہوگی۔ اور اس دعا میں جسم کے کسی بھی حصے سے کسی بھی اسے اخراج خون پایا جاتا ہے۔ ہائیڈراسٹس وہاں ظاہر ہوگی جہاں قبض بنیادی مسئلہ ہوگا۔ نقص اور سلفر یہ عام طور پر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور بواسیر میں اکثر اس میں فائدہ دیتے ہیں۔ ہماری ایک دوائی ہے کالی بائکرومیکم۔ اس کی خاص الخاص علامات یہ ہیں کہ ڈائریا اور پائلز جوڑوں کے درد کے ساتھ عدل بدل کراتے ہیں۔ جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا تو ڈائریا ہو جائے گا یا پائلز ہو جائے گی، پائلز یا ڈائریا ٹھیک ہوگا تو جوڑوں کی دردیں آ جائیں گی۔ اس میں یہ خاص اور خاص، اور داغے دار لیس دار اخراج بھی اس کی خاص اور خاص علامت ہے۔ تو دوستو یہ تھا بواسیر کے حوالے سے کچھ مختصر بیان۔ تو یہاں پر غذا میں آپ نے بہت پرہیز کرنی ہے، فائبر والا ڈائٹ کھائیں، ریشہ دار جو غذائیں ہوتی ہیں وہ بہت عام ہے۔ تو مناسب فلوئڈ کا بھی استعمال کریں، اور ہائی فائبر والی غذاؤں میں یہ پھلیاں، گندم اور اوٹ، بران بریڈ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تازہ پھل ہیں، فائبر سپلیمنٹس ہیں، یہ آپ کی بیماری کو کم کرنے میں اور شفا یابی میں مدد دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ورزش جہاں تک ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ تو یہ تھا کچھ بیان۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا چینل آپ سبسکرائب کرتے رہا کریں اور اسے واچ بھی کرتے رہا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔